جب تو خلق کو بے عیب دیکھے تو ولی ہے، اور خلق ایک آئینہ ہے۔ آئینے میں وہی دکھائی دے گا جو تیرے دل کے آئینے میں ہے۔ خلق کو پیدا کرنے والا رب بے عیب ہے، اور رب کی نظر میں خلق بے عیب ہے۔ جب حق کی نظر سے دیکھیں تو خلق آپ کو بے عیب دکھائی دے گا، کیونکہ خالق کی نظر میں خلق بے عیب ہے۔ اور جب عیب دار ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ جب رب عیب نہیں نکال رہا تو اے بندے تو کون ہے؟ عیب جوئی کرنے والا اور عیب نکالنے والا خلق میں۔ رب عیب دار نہیں دیکھ سکتا تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ سن رہے ہیں دا برج آف پول سے ایڈوکیٹ اینا رائمن شیخ صدیقی کو۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے رب، اے مالک الملک، بنی اسرائیل میں سب سے گناہگار انسان، سب سے جہنمی انسان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب سورج ڈھلے گا اور تم جاؤ گے بنی اسرائیل کے سب سے مین دروازے پر، تو وہاں تمہیں ایک شخص دکھائی دے گا جاتا ہوا، وہی سب سے زیادہ جہنمی آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کندھے پر کچھ سامان لادے ایک آدمی جا رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ وہی انسان ہے جس کی پیشن گوئی رب العزت نے فرمائی ہے، تو یہ وہی انسان ہوگا جو سب سے زیادہ جہنمی ہے۔ پھر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے رب، بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ جنتی انسان کون ہے؟ پھر رب العزت فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، جب سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد تمہیں جو سب سے پہلا شخص ملے وہی ہوگا سب سے جنتی انسان۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو وہی انسان ہے جو مجھے پہلے ملا تھا، اور یہ تو دوزخی تھا۔ تو وہ سوچنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر سے جب کوہ طور پہاڑ پر پہنچے تو انہوں نے پھر سے یہی سوال کیا کہ اے رب، جب میں پہلے ملا تھا تو تب بھی یہی انسان تھا، اور میں دوبارہ ملا تو تب بھی یہی انسان جہنمی بھی ہو سکتا ہے اور یہی جنتی بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح جب اس کے بچوں نے اس سے پوچھا کہ ابا، بنی اسرائیل میں سب سے جہنمی آدمی کون ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ سب سے جہنمی آدمی میں ہی ہوں، اور مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں۔ تو اس نے اپنے عیب کو پہچانا اور اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو قبول کیا، اور رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے سے رب العزت نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس طرح وہ جہنمی انسان جنتی انسان میں بدل گیا۔ مگر اس بار رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جاؤ اور اپنے سے کمتر انسان کو ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پھر واپس گئے اور انہوں نے شام تک اپنے سے کمتر انسان کو ڈھونڈا، مگر شام کو جب وہ واپس دوبارہ ملاقات کے لیے وہاں پہنچے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ بتاؤ، تو موسیٰ نے فرمایا کہ اے رب، مجھے تو اپنے سے کمتر کوئی نہ ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر آج تم بکری کا بچہ بھی لے کر آ جاتے تو آج تمہاری نبوت سے تم کو خارج کر دیا جاتا، کیونکہ بکری کا بچہ پیدا کرنے والا بھی رب ہے۔ اور تم کون ہوتے ہو اپنے رب کی خلق پر نشاندہی کرنے والے؟ یعنی کہ کہ کون کمتر ہے اور کون زیادہ تر ہے۔
جیسے لوگ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا اور فلاں شخص نماز پڑھتا ہے، کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ کیسا ہے اور کسی کو کمتر سمجھنا۔ عالم ادب سے پہچانا جاتا ہے، اپنے علم سے نہیں۔ شیطان کو علم تھا مگر ادب نہیں، اسی نے اس کو گستاخ بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ادب ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ خود کو آدم سے بہتر سمجھنے لگا۔ اسی لیے کوئی بھی ولی اللہ کا کسی میں عیب نہیں نکالتا،